الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ایمان کے لانے کے بعد ایمان پر باقی رہنے کے لیے ایک طریقہ اسلام نے دیا، نہ صرف اس امت کے لیے بلکہ گزرے ہوئے ہر قوم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے طریقے سکھلائے۔ اس طریقے سے جینا، اس طریقے کو اختیار کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کی پابندی کرنا، اسی کو اطاعت کہتے ہیں، اسی کا نام عبادت بھی ہے۔ ان چیزوں کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ یہ آیت شریفہ اس سے پہلے اس کے بارے میں تفصیلی بحث ہوئی اس کے تھوڑے حصے پر۔ اب ان تمام چیزوں کو دہرائے بغیر اختصار کے ساتھ کہ سب سے پہلے اللہ نے ذکر فرمایا تھا تم مومن ہو، مسلمان ہو، مسلمان کے لیے، ایمان رکھنے والے کے لیے ایمان کی تعمیل اور تکمیل کے لیے ان چیزوں کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایسا کرنا اطاعت اور عبادت ہے۔ جو چیزیں ذکر کی گئیں وہ انسان سے پاکی سے متعلق، کن حالات میں وہ ناپاک ہو جاتا ہے، کس حالت میں پاک ہوتا ہے، پاک ہونے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے، جو انسان کے لیے انتہائی سہولت کے ساتھ بتائے۔ سب سے پہلے نماز سے جوڑ کر وضو اور غسل کو ضروری قرار دیا۔ جب انسان کو ناپاکی ہو، ناپاکی کی تفصیلی بحث ہوئی۔ دو قسم کی ناپاکی انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی ناپاکی جو بار بار ہوا کرتی ہے، کثرت کے ساتھ ہوا کرتی ہے، جس کو وضو کا نہ ہونا یا وضو کا ٹوٹ جانا، جس کا نام ہے، جس کا عنوان ہے۔ چھوٹی بڑی دونوں ناپاکیوں سے پاک رہنا مومن کے لیے حکم ہے، خاص طور پر اطاعتوں کے وقت پر، عبادتوں کے وقت پر۔ کلام پاک بھی عبادت ہے، یہاں تو نماز سے متعلق ذکر فرمایا۔ اس پاکی کے بغیر تم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری عبادت جو ہم سے رجوع ہونے، ہم کلام ہونے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ تم پاک رہو۔ اگر یہ چھوٹی ناپاکی ہو، جیسے بول و براز سے فارغ ہونے کے بعد، یہ عربی الفاظ میں بول و براز، جو اردو میں جس کو اچھا خاصا مطالعہ ہوتا ہے، بات چیت کر لیتے ہیں، اس کو اردو آنا نہیں کہتے۔ زبان ایک الگ چیز ہے، استعمال کا ڈھنگ ایک الگ چیز ہے، اپنے دل کے مطلب کو ادا کرنے کا انداز ایک الگ چیز ہے۔ انہی چیزوں سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں فرق ہوتا ہے کہ کس درجے کا ہے، کس معیار کا ہے۔
انداز گفتگو اس کے طرز زندگی کے کم و بیش قریب تمام پہلوؤں کا اشارہ دیتی ہے. مطلب وہی رہے گا. جو 2 سال کا بچہ بھی گفتگو جب آ جاتی ہے تو مطلب ادا کرتا ہے. اس کو زبان نہیں کہتے، زبان سے جڑی ہوئی چیز ہے. اس زبان کے طور طریقوں میں کلام پاک کا انداز بیان سارے کلاموں سے اونچا ہے. سورہ بقرہ میں کچھ گزر چکا، آگے ذکر آئے گا. انسان ایک مخلوق، اس کے اندر مہارت رکھنے والے تمام انسان، جنات، جن، یہ بھی ایک مخلوق، اس میں کمال اور مہارت رکھنے والے. تم دونوں بھی اگر متفق ہو سکتے ہو، ایک جگہ ہو سکتے ہو. قل لئن اجتمعت الانس والجن ان یاتوا بمثلہ، سارے جن سارے انسان مل کر بھی اس کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر بنا سکتے ہو، پیش کر سکتے ہو تو کر کے بتاؤ. کسی نے نہیں کیا. کلام پاک کے اعتبار سے معجزہ ہے. معجزہ عاجز، مجبور، جو کسی کے بس میں نہ ہو. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرمائے، یعنی ایسے کام. فطرت کے سارے اسباب سب ختم ہو جاتے ہیں، انسان کی عقل فکر کام نہیں کرتی. ان ساری چیزوں سے اٹھ کر اس کے آگے والی چیز جو اللہ تعالیٰ قدرت سے کسی انسان کو شرف بخشنے کے لیے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، ان کے ذریعے سے کروائے، اسی لیے اس کا نام ہے معجزہ. اس طرح کلام پاک بھی، اس کی سب سے بڑی خوبی، اس کی سب سے بڑی خوبی، خاصیت، یہ اللہ کا کلام معجزہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزے ہیں، سب سے بڑا معجزہ اس کلام پاک کا آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجنا. اب اس کی تفصیلات نہیں، پہلے بتائی گئی تھی بات کہ وضو چھوٹی ناپاکی یعنی پیشاب اور پاخانے سے، یا عربی کے اندر عبارت ہے کل ما خرج من السبیلین، کل ما خرج من السبیلین. طہارت جو چلی جاتی ہے، وضو باقی نہیں رہتا ہے. چھوٹے سے جملے میں عربی کے الفاظ میں قانون ہے، قانون اسلام. انسان کی 2 راہوں سے کوئی بھی چیز نکلے، ناف کے نیچے والے مقام، آگے اور پیچھے والے حصے سے کوئی بھی چیز نکلے، وضو باقی نہیں رہتا. چاہے پیشاب کی شکل کی ہو، ٹائلٹ کی شکل کی ہو، یا کسی بیماری کی شکل کی ہو، یا ہوا کی شکل کی ہو، کسی بھی چیز میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. چند استثنائی شکلیں ہیں. زیادہ خے اگر ہو جائے، زیادہ مقدار میں وضو ٹوٹتا ہے. انسان کو نیند لگ جانے سے وضو ٹوٹتا ہے. مابقی انسان کے اگلے اور پچھلے مقامات سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بھی چیز نکلے، چاہے کیڑے کی شکل ہوتی کیوں نہیں، کریم کی شکل ہوتی کیوں نہیں. تو نماز کے لیے
اطاعت و عبادت کے لیے حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بتائے تھے، اس کی وضاحت بھی ذکر کر دی گئی تھی۔ کیا؟ چہرے کو دھونا وضو میں فرض ہے، چہرے سے مراد طریقہ مطلق چہرے کو دھونا فرض ہے، اس فرض کی تکمیل کے طریقے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے وضاحت عملی طور پر فرمان کے ذریعے سے کہ کلی بھی کر اندر کا حصہ صاف کر لو، ناک کے اندر بھی پانی ڈال کر ناک صاف کر لو، داڑھی ہے تو اس کو تھوڑا سا خلال کر لو، 3 مرتبہ سے زیادہ پانی ڈالنا اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یعنی اپنی طرف سے فیصلے کی اجازت نہیں ہے دین والے معاملے میں۔ ہاں، گھنی داڑھی والے کو صرف ایک بار پانی لے کر ہاتھوں سے انگلیوں کے ذریعے سے خلال کر لے، شرط یہی ہے کہ چہرے کی چمڑی کے اوپر کوئی حصہ سوکھا خشک نہ رہے، تر ہو جائے۔ داڑھی کے چہرے کے بال فطری طور پر بھیگتے ہیں، اس کا بھگانا، اس کو دھونا یہ شرط نہیں ہے۔ بالوں کی جڑوں تک چمڑی کے اوپر پوری طرح پانی آ جائے، پھر مزید پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لینے لگے بعض صحابہ، جہاں پر پانی وافر مقدار میں تھا، آپ نے منع فرمایا، یہ بھی دیا اگر بہتی ہوئی ندی نہر کا بھی موقع ملے زیادہ پانی استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اسراف، وہ گناہ میں داخل ہے۔ دھونے کا حکم ہے تو صرف ایک ہی بار دھونا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ بھی کرنے کا عمل ثابت ہے، 2 بھی، 3 آخری ہے، یعنی 1 اور 2 پانی کی قلت کی شکل۔ پھر ہاتھوں کو چہرے میں حد بندی نہیں بتایا اللہ تعالیٰ، اس کی وضاحت پیش کر دی گئی۔ ہاتھوں کو ہاتھ کا اطلاق پہنچے تک بھی ہاتھ کہتے ہیں، کونے تک بھی ہاتھ، بغل تک بھی ہاتھ۔ وضاحت کر دیا اللہ نے کوہنیوں تک، یعنی کوہنیوں سمیت۔ اس میں سنت کوہنی سے ذرہ اوپر تک جائے۔ اب آگے بات یہاں سے باقی تھی کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور تم اپنے سروں کا مسح کرو، پانی ڈال کر دھونا نہیں، صرف مسح کرنا۔ پورے سر کا حکم نہیں دیا، اس کو حرف با لگا کر سر کے کچھ حصے پر ہاتھ پھیر لیا کرو، اتنا فرض ہے۔ لیکن عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر مکمل سر کا مسح کیے، سر کے کچھ حصے کے پر ہاتھ پھر جائے تو فرض کی تکمیل ہوئی۔ تکمیل سنت کے ذریعے سے سارے سر کا مسح کرنا ہے، مسح کا طریقہ بھی ذکر کر دیا گیا تھا۔ اب پاؤں کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ایک قرأت ہے وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پاؤں کی انگلیوں سے لے کر کمر تک پاؤں کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پورا نہیں، صرف ٹخنے تک، پنڈلی بھی شامل نہیں، ٹخنے تک پیروں کو دھو لو۔ پاؤں کا دھونا فرض میں داخل ہے۔ اسلام سے تعلق، اسلام کے دعوے سے تعلق رکھنے والے بعض فرقوں نے
چونکہ سر کے مسح کے ساتھ جوڑ کر پیروں کا ذکر فرمایا ہے، پورے اصول قواعد اتنی بحث آپ کے سامنے ذکر نہیں کی جا سکتی، اور آپ کے سمجھ سے اونچی بھی ہوگی یہ بات۔ صرف اتنا انتہائی اختصار کے ساتھ سر کے مسح کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، تو اور پیروں کو مسح کے ساتھ جوڑ کر اس کے بعد میں ذکر کیا ہے پیروں کا۔ کسی نے کہا کہ پیر بھی دھونے میں داخل نہیں، صرف مسح کرنے میں داخل ہیں، ایسا کہا، کہتے ہیں، کرتے ہیں۔ خاص طور پر شیعی حضرات دھونا ضروری نہیں، مسح کرنا کہتے ہیں، جبکہ ان کے اپنے عقیدے کو ظاہر کرنے والی 20 کتابوں میں وضاحت ہے۔ امام کاظم وغیرہ سے تمام پیروں کو دھونے کا ہی حکم دیتے ہیں، دھونا ہی ہے۔ دوسری قرآن جب سر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ارجلا جا کر ارجلی ہو جاتا، وہ صرف تیمم سفر وغیرہ کی شکل میں جو موزے وغیرہ پہننے کی وہ ایک بڑی تفصیل ہے، ایسی صورت میں مسح والا مسئلے کو اس میں نکلے گا۔ بہرحال یہ چھوٹی ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے یہ طریقہ بتائے۔ اب اس کے فوری بعد بڑی ناپاکی، شوہر کا بیوی سے ملاپ کے بعد انسان، اس کو عربی میں جنوبی کہتے ہیں، قابل غسل، غسل کرنا واجب لازم، وہ کیفیت شوہر کا بیوی سے ملنے کی وجہ سے دوسری شکل حالت نیند میں ناپاک ہونے کی، جس کو احتلام وغیرہ کی شکل کہتے ہیں، یہ دو شکلیں انسان اس میں پوری طرح ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس میں سارے بدن کو دھونا، غسل کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ اللہ کا حکم ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنابت کی حالت میں، یعنی غسل واجب کرنے والی ناپاکی کی حالت میں اگر ہو جاؤ تو اچھی طرح پاکی حاصل کر لو، یعنی سارا بدن دھو لو، سارا بدن دھو لو۔ وضو کے اندر 4 فرض بتا دیے گئے، مابقی چیزیں بسم اللہ سے شروع کرنا، ہر چیز سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا، ممکن ہو تو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ کے وضو کرنا، 3 مرتبہ کرنا، یہ سارے کے سارے سنت چیزیں ہیں جو وضو کے اندر تکمیل کرنے والی چیزیں ہیں۔ غسل کے اندر صرف 3 فرض ہیں۔ غسل کا طریقہ بھی اچھا ہے، بدن سے اپنے ناپاکی کو پہلے ہٹا لینا، اس کے بعد اچھی طرح کلی کرنا وضو میں فرض ہے، وضو میں سنت ہے، غسل میں فرض ہے۔ کلی کر لینا اچھی طرح غسل میں یہ فرض ہے، پورا دھوئے اٹھے کرے کلی اگر نہیں کیے تو غسل ہوگا نہیں۔ غسل کے فرائض میں منہ کا اندرونی حصہ اچھی طرح کلی کر لینا یہ فرض اول ہے۔ اسی طرح ناک کے اندر پانی اچھی طرح چڑھا دینا، صاف کر لینا اندرونی حصہ، یہ فرض ہے غسل میں، جبکہ یہ 2 چیزیں وضو میں سنت ہے۔ تیسرا اور آخری فرض، سر سے لے کر پاؤں تک تمام بدن کا کوئی حصہ باقی نہیں رہنا، خشک نہیں رہنا، ہر حصے پر پانی بہا دینا، یہ فرض ہے۔ صابن لگانا، رگڑنا، یہ ساری کی ساری چیزیں
یہ آپ کے مزاج، طبیعت اور فطرت پر ہے۔ یہ غسل کے لازمی شرائط میں سے نہیں ہے۔ بدن کے ہر حصے پر پانی لگ گیا، کوئی حصہ باقی نہیں رہا، کلی کے بعد ناک کو صاف کر، ناک میں پانی چڑھانے کے بعد آپ کا غسل ہو گیا، ناپاکی دور ہو گئی، پاک ہو گئے۔ ماں باقی چیزیں وہ آپ کے اپنے زائد والی چیزیں ہیں۔ بعض کے مزاج میں ایک بار لگانا، بعض کے مزاج میں کئی مرتبہ لگانا، دو مرتبہ صابن لگانا، تین مرتبہ لگانا، یہ سب آپ کا مزاج ہے۔ غسل کو تکمیل کرنے سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے، لیکن فطری طور پر بدن پر پیدا ہونے والے پسینہ وغیرہ بدبو والی چیز کو اپنے اطمینان تک انسان اس کو کرتا ہے، کرنے کی اجازت ہے۔ بعض مزاج کے اندر عجیب عجیب مزاج کے اللہ نے بندوں کو پیدا فرمایا ہے۔ بعض تو سننا بھی دشوار دکھتا ہے۔ ایک ایسے شخص سے بھی ہم نے ملاقات کی، جنوری کے مہینے میں ایک مرتبہ ایک لائف بوائے صابن خریدتا ہے، پھر دوسرے جنوری کو ایک مرتبہ لائف بوائے خریدتا ہے، سال بھر اس کی تکمیل اسی صابن پر احتیاط کرتے ہوئے۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ غریب ہے، متوسط ہے، بلکہ امیر کبیر ہے، لیکن خرچ کے اوپر کنٹرول ہے، بیجا خرچ نہیں کرتے۔ اور اس کے اندر بھی کیا طریقہ کرتے ہیں، تو کہا کہ صرف تھوڑا سا صابن بغل کو لگاتا ہوں، تھوڑا سا صابن چڈے کو لگا لیتا ہوں، ماں باقی اس کو ضرورت نہیں، پانی سے رگڑ لیتا ہوں۔ پاکی کے لیے بدن کو، پورے بدن پر پانی کا بہانا، شرط تو یہ ہے، وہ تو ہو رہی ہے، غسل کے ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ماں باقی چیزیں وہ مزاج اور طبیعت اور فطرت، وہ الگ بات ہے۔ اس کا حکم دینے کے بعد اب اس کے اندر حکمتیں بھی بتائیں۔ دین کے معاملے میں حکمت ڈھونڈنا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو حکمت بھی بتائیں۔ چنانچہ ان سارے مسائل میں اس آیت کے اختتام میں فرماتے ہیں، اللہ کا منشا تم کو پاک کرنا ہے، اس طریقے سے پاک ہو جاتا ہے۔ میڈیکلی اور طبی دوسرے طریقوں سے وضو کے اندر جو اعضاء کو دھونا ہے، اتنے دھونے سے اس کا تعلق بدن کے ہر حصے سے خود بخود شامل ہے۔ اس لیے مردے کو بھی جو کافور وغیرہ لگاتے ہیں جس میں اہتمام ہے، اتنے طریقے کو جو وضو کے اندر اعضاء کو دھویا جاتا ہے، اس کی تاثیر بدن کے ہر حصے کے اوپر کام کرتی ہے۔ اس پاکی سے بدن کا ہر حصہ پاک ہوتا ہے، ناپاکی کسی مخصوص مقام سے ہوئی اور ادھر کے دھونے کرنے پر اس سے پھر پاکی لوٹ کر آئی۔ پاک کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، پاک کیسا ہوتا ہے انسان اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ حکمتیں بھی سی ہوئیں۔ خود انسان تھک تھکا کر آتا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی 2 منٹ میں فریش ہو کر آتا ہوں، کیا کرتے منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ تھکان کے بعد منہ دھو لیتا، ہاتھ دھو لیتا، تو فطری طور پر یوں جیسے کہ کوئی انرجی پاور لوٹ کر آ گیا۔ کام کاج کر کے تھک جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ توانائی ختم ہو گئی، ذری دیر کے لیے لیٹ کر اٹھ گیا، ایسا لگتا ہے کہ غیب سے کوئی توانائی پورے بدن میں پھر آ گئی۔ قدرت نے ایک نظام بنایا، وجعلنا النوم سباتا، ہم نے نیند کو اسی لیے پیدا کیا تمہارے لیے، وہ تھکان ہٹ کر راحت، آرام، سکون، یعنی بدن کے اندر پاور بھی آ جائے۔
دماغ کو آرام مل جاتا ہے، جب انہیں کام کرا تو بدن کا ہر حصہ کام۔ تھکتا دماغ ہے تو آنا ملنی اس کو ہے۔ انسان مرتا بھی کب ہے؟ جب دماغ مر گیا تو انسان مر گیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی چیز سے بے تعلق رہ نہیں سکتا۔ سینہ پھاڑ کر دل کو نکال کر علیحدہ کر دو، 7 منٹ تک انسان کے اندر زندگی برابر باقی رہتی ہے، لیکن دماغ کو ایک سیکنڈ کے لیے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو دھکا لگا بھی سیکنڈ کے بھی سینکڑوں ہزاروں حصے میں فوراً اس کے سارے بدن کو ایک دم ناکارہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو مرتا دماغ ہے، تھکتا دماغ ہے، ساری طاقت پاور کا حصہ لیتا ہے دماغ ہے، آنکھ کو روشنی دیتا دماغ ہے، کان کو سماعت پہنچاتا دماغ ہے، دانتوں کو اپنی جگہ باقی رکھتا دماغ ہے۔ انسان جو سیدھا چل رہا ہے اسی دماغ سے آنے والی صرف 2 رگوں پر ہے، ایک رگ کا تل اس طرح، ایک کا اس طریقے سے۔ اگر بھی احتیاطی کے ساتھ ایڑی کے بل چھلانگ لگا کے دیکھو، وزن ڈال کر کسی ایک پر پڑ گیا تو ہمیشہ کے لیے ٹیڑھے ہی چلیں گے، کسی دوا سے بھی آپ سیدھے نہیں ہوں گے۔ اتنے سے دماغ کے پر پورے بدن کا کنٹرول اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو اس طرح غسل کے اندر ایک قسم کی فطری طور پر نشاط، کیفیت، چستی پیدا کرتے ہیں۔ یہ ناپاکی سے ایک قسم کی آدمی کے اندر ثقل پن، بوجھل پن اور کئی خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ظاہری چیز کو دیکھے بغیر قدرت کا حکم ہے، اطاعت کا حکم سمجھ کر دوسرے بار بار غسل کرنا انسان کے لیے دشوار ہے۔ اللہ نے سہولت کو رکھا، بڑی ناپاکی کے اندر ہی اس کا حکم دیا، چھوٹی ناپاکی میں صرف وضو کے اوپر اکتفا فرمایا۔ پھر مزید سہولتیں انسان مختلف مزاج کے، عمروں کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، طبیعتوں کے لحاظ سے، لہٰذا اگر تم اس قسم کے مرض میں ہو جاؤ کہ پانی اگر بیماری کو بڑھانے کا ذریعہ، آپ کی جان کو خطرے کا ذریعہ ہے، تو اللہ نے فرمایا اگر بیمار ہو یا سفر میں پانی کی سہولت تمہارے لیے نہ ہو تو ایسی شکل میں یا اسی طریقے سے طہارت سے جا کر آنے کے بعد یا اسی طریقے سے عورتوں سے ملاقات کرنے کے بعد، یہ ساری کی ساری شکلوں میں دونوں مسئلے ملا کر پیش کیے، وضو کے اور غسل کے۔ اگر تم کو پانی نہ ملتا ہو، وضاحت احادیث سے ہے، تلاش کرنا پڑے گا آپ کو، لوگ ہیں تو دریافت کرنا پڑے گا، جہاں آپ کو ضرورت پڑے کم و بیش 1 کلومیٹر کے اطراف و اکناف میں پانی کی کھوج کرنا پڑے گا۔ نہ ہونے کی صورت میں اللہ نے اس کا متبادل پیش کیے کہ تم تیمم کر لو پاک مٹی سے، یعنی مٹی سے، مگر پاک ہو۔ مٹی کی جتنی قسم کی چیزیں ہیں اس کے اوپر تیمم کر سکتے۔ بعضوں کا کہ ہر ایسی چیز جس پہ گرد لگی ہوئی ہو، دیوار پہ بھی گرد لگی ہوئی ہے جس میں مار کے کر لیجیے۔ چکنا صاف پتھر ہے، گرد نہیں ہے تو مت کرو، ایسا نہیں۔ مٹی کی قسم کی، پتھر مٹی کا، ساری کی ساری چیزیں مٹی کی قسم سے ہیں۔ پتھر پہ بھی گرد و غبار پڑی ہی رہتی ہے، تو مگر پاک ہو، ناپاک مقام نہ ہو تو تم اس کے لیے طریقہ بتائے، چہرے کو پوچھ لو مٹی پہ ہاتھ مار کر، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو پوچھ لو، مسے کی ضرورت نہیں، پیر کے اوپر بھی مسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ متبادل ہو گیا وضو کا بھی، غسل کا بھی۔ اگر یہ شکل ہے
یعنی ہر صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور جب تک پانی نہ ملے تیمم کے ذریعے سے جتنی چاہے اطاعتیں کرو، عبادت کرو، تو قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں تیمم کے ذریعے سے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یہ قواعد، یہ اصول، یہ احکام دیے ہیں، اس میں دشواری کہاں ہے بتاؤ؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے پر ہرگز مشقت، مصیبت کو لاگو کرنا چاہتے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے تاکہ تمہیں پاک رکھے۔ روح، سارے ایمان اور اعمال سے انسان کی روح کو پاک کرنا ہے، لیکن اس روح کے لیے ظاہری پاکی بھی ضروری ہے، تو اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو پاک کر دیتے ہیں۔ یہ سارے طریقے بتا کر فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر اپنی نعمت، احسان، اللہ کا خود پانے کا، اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے زندگی میں آگے بڑھنے کے، یہ چیزیں بھی بتا کر ایک سب سے بڑا انعام فرما دیا تمہارے رب نے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کے رہو، یعنی ان طریقوں کو فالو کرو، اطاعت کرو، اس کو اہمیت دو۔ اتقوا اللہ کے ساتھ ذکر کیے ہیں، اس کے نافرمانی نہ کرو۔ یہاں تک چند مسائل ذکر تھے، اب اس کے آگے ضمنی دوسرے مسائل آئیں گے جو اطاعت و فرما برداری سے جڑے ہوئے ہیں، مگر یہ مسئلہ یہاں تک اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا جو ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔